بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون قابل احترام حاضرین پردہ نشین لا یؤمنون قابل احترام حاضرین پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس رب العالمین کے لیے لائق ہے جو بہت ہی زیادہ شرم کرنے والا ہے، حیا رکھنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانگے تو بندے کے ہاتھوں کو خالی بھیجنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے اور جن کی تعلیمات میں بنیادی اور اہم تعلیم حیا کی تعلیم رہی ہے، شرم کی تعلیم رہی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام تھی، فحش کا بازار گرم تھا، اس معاشرے کی درستگی میں آپ نے حیا کی تعلیم دی، بے حیائی سے لوگوں کو روکا۔ محترم حضرات، انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بعض خوبیوں کو ودیعت کیا ہے، جو خوبیاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ان خوبیوں میں یہ خوبی ہے شرم و حیا۔ کوئی کام کرنے میں انسان شرم محسوس کرے، برائی کے قریب جانے میں انسان حیا محسوس کرے۔ انسان کے اندر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ساتھ رکھ دیا ہے، یہ چیز انسان کے اندر رہتی ہے، لیکن یہ چیز کبھی انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کم ہو جاتی ہے، اور اسی لیے شریعت نے اپنی محنت سے اس فطری چیز کو حاصل کرنے کی تعلیم دیا۔ جب کبھی انسان کے اعمال اور انسان کے افعال ایسے ہوں جو انسان کی فطری صفات میں کمی پیدا کرتے ہوں، تو ایسے وقت میں
شریعت نے فطری صفات کو اپنانے، اچھے کام کر کے اسے اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ حیا کے تعلق سے قرآن مجید میں رب العالمین نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو درخت کا پھل کھانے سے روکا، شیطان نے ورغلایا، فتنے میں مبتلا کیا، شیطان کی جھوٹے وعدوں میں آ کر آدم اور حوا علیہم السلام نے پھل کھا لیا، تو پھل کھانے کی وجہ سے ان کے جو جسم میں کپڑے تھے زینت کے طور پر، حیا کے طور پر جو لباس انہیں دیا گیا تھا، وہ لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب پھل دونوں نے کھایا جس کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا، جیسے ہی لباس اترا تو شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے دونوں نے جنت کے پتوں کو لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کر دیا۔ گویا کہ یہ صفت انسان کے اندر پہلے ہی سے رکھ دی گئی ہے، یہ ودیت کر دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی لباس اتر گیا تو آدم اور حوا علیہم السلام نے جنت کے پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا، چھپانے لگ گئے۔ رب العالمین نے جہاں یہ بتایا ہے کہ صفت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کے ذریعے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ جس طرح شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کے لباس کو اتروا دیا، ایسا کام کروایا جس کی وجہ سے انہیں شرم محسوس ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنی شرمگاہوں کو بچانے میں، چھپانے میں لگ گئے۔ اے انسانوں، یہ بات سن لو کہ شیطان ہمیشہ تمہارے پیچھے اس طرح کے کام کروانے میں لگا ہوا ہے۔ اور کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، یہ بات سن لو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، ایسے ایسے کام تم سے نہ کروائے کہ جس کی وجہ سے تم شرمندگی محسوس کرو، دنیا برباد ہو جائے، آخرت میں تمہارے لیے خسارے کی بات ہو۔ کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، جیسے کہ شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، ان کے لباس کے اترنے کا ذریعہ بنا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ شیطان اور اس کا پورا خاندان تمہیں دیکھتا ہے، لیکن تم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے کہ شیطان کس راستے سے آ کر، کس طریقے سے آ کر، کن باتوں کے ذریعے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، بے حیائی میں مبتلا کر سکتا ہے، بے شرمی کے کام تم سے کروا سکتا ہے، تم اسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ شیطان اور شیطان کا پورا خاندان تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے تمہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کی مثال دے کر ان کی اولاد کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے ازلی دشمنوں میں شیطان ازلی دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایمان سے ننگا کر دے، خالی کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو اخلاق سے ننگا کر دے، بد اخلاق بنا دے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو جنت سے محروم کر دے، جہنمی بنا دے، اور اسی کام میں وہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ انسان کو گمراہ شیطان کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ شریعت کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے ذرائع میں ایک سب سے بڑا ذریعہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جانا، بے شرمی کی طرف لے جانا،
انسان کی فطرت میں جو حیا کی صفت ہے اس صفت کو ختم کر دینا. اس لیے کہ انسان کے اندر جب تک حیا ہے، جب تک شرم کا مادہ ہے، اس وقت تک انسان اچھے کاموں میں ہے، بہتر زندگی میں ہے، کامیابی کے راستے پر ہے. جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرم کا مادہ ختم ہو جائے، خود بخود انسان نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب العالمین کے عذاب کے قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جو لفظ حیا عربی کا لفظ ہے، اگر اشتقاق کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ لفظ حیات سے مشتق ہے. لفظ حیات یعنی زندگی سے مشتق ہے. معنی یہ ہے جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر زندگی ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ مردہ ہے، زندگی اس کی ختم. ایسا انسان بظاہر جان کے اعتبار سے زندہ ہے، ورنہ انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ مردہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بارہا حیا کی تعلیم دی، کہیں پر ترغیب دلائی، کہیں پر اس کی اہمیت بتائی. احادیث میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ امت کے سامنے حیا کا درس دیا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، لوگو ایمان کا حصہ حیا ہے. یعنی اگر انسان میں حیا نہیں تو ایمان میں کمی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے جس میں حیا نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. حیا یہ ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ جنتی ہے. جفا بذا یہ بے حیائی، یہ جفا ہے، ظلم ہے، اور جفا یہ انسان کے لیے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما ورفع الاخر. لوگوں حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. حیا اگر نکل گیا تو ایمان بھی نکل جائے گا، ایمان اگر نکل جائے تو حیا بھی نکل جائے گی. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. آپ نے ترغیب دلائی، اہمیت بتائی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. لوگوں سن لو، حیا کی فضیلت یہ ہے اگر انسان حیادار ہو جائے، شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لے، وہ جان لے حیا کے اپنانے سے اسے فائدہ ہی ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، اسے خیر ہی حاصل ہوگا. دنیا کے اندر بھی خیر حاصل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی خیر حاصل ہوگا. آپ کا گزر ہوا صحابہ کے پاس سے، ایک صحابی اپنے دوسرے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ تم تو بہت شرمیلے ہو، بہت شرم محسوس کرتے ہو، تمہارے اندر حیا بہت زیادہ ہے، اتنا حیا مت کرو. روک رہے ہیں حیا سے. آپ نے سنا تو کہا چھوڑ دو انہیں، چھوڑ دو انہیں، اس لیے کہ حیا سے خیر ہی ملتا ہے، حیا سے انسان کو فائدہ ہی ملتا ہے، کبھی نقصان نہیں ملتا. اس لیے حیا سے روکنے کی تعلیم مت دو، حیا سے رکنے کا حکم مت دو، بلکہ حیا کی تعلیم دو، پاک دامنی کی تعلیم دو، شرم کا مادہ پیدا کرنے کی تعلیم دو. محترم حضرات، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت میں بتایا ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ. لوگوں جس کے اندر برائی آ جائے، بے حیائی آ جائے، وہ بے حیائی انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے، انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہے. اور سن لو، اگر کسی کے اندر حیا آئے تو یہ حیا انسان کو زینت بخشتی ہے،
انسان کو رونق بخشتی ہے، انسان کی زندگی میں ایسے کمالات انسان کو یہ عطا کرتی ہے کہ انسان محسوس نہیں کرتا۔ وَمَا الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، کسی چیز میں اگر حیا شامل ہو جائے، وہ حیا اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، زینت بخشتی۔ اگر حیا کی جب اتنی بڑی اہمیت ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے، ہم حیا کریں تو کس سے کریں؟ حیا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کس سے کرنے کا حکم ہے؟ محترم حضرات، جو حیا کرنے کی بات ہے اس کے کئی درجے ہیں، ان درجوں میں سب سے پہلا درجہ ایک بندے کے لیے اور خاص کر ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ کی ذات سے حیا کرے، اللہ کی ذات سے شرم محسوس کرے۔ یہ بندے کا سب سے پہلا حق ہے۔ حیا کے باب میں، حیا کے مسئلے میں پہلا درجہ اللہ سے حیا کرنا ہے، اس لیے کہ رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ انسان چھپ کر کرے، دکھا کر کرے، دن میں کرے کہ رات میں اندھیرے میں لوگوں سے ہٹ کر کوئی بھی برائی کرے، کوئی کام اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یراہ، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یراہ، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر شرم کرنا ہے، اگر حیا کرنا ہے تو سب سے پہلا درجہ اللہ کی ذات سے حیا کرنا۔ انبیاء کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ انبیاء اللہ سے کس قدر حیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں آپ کو دے دیں۔ جب چھٹے آسمان پر آپ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت کے لیے اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ کہا کہ جاؤ، آپ کی امت برداشت نہیں کر سکتی اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس میں کم کر کے آئے، تو بار بار یہی مسئلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب معاملہ 5 تک پہنچا، 5 تک پہنچا تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاؤ ابھی کم کر لو، تمہاری امت اس پر بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ عمل نہیں کر سکتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا استحییت من ربی، اب میں اپنے رب سے شرم محسوس کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں کہ اتنی مرتبہ میرا جانا آنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کو 5 کر دیا ہے، اب میں اپنے رب سے میں حیا محسوس کرتا ہوں، شرم محسوس کرتا ہوں کہ اب جانا مجھے گوارا نہیں ہے، اب جانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے شرم محسوس کر رہے ہیں، حیا محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسی قدر مشہور حدیث ہے شفاعت کے معاملے میں، میدان محشر میں جب لوگ سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشانی میں مبتلا ہوں گے، سوچتے رہیں گے کہ کون ہمارے تعلق سے اللہ سے بات کرے گا، ہمارے تعلق سے کون اللہ کے سامنے ہمارے مسئلے کو رکھے گا۔ وہاں پر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، آگے بھیجتے رہیں گے، انبیاء کے پاس یہ انبیاء بھیجتے رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بات رکھنے میں اپنے آپ کو پیچھے کیوں کیا؟ اللہ کی ذات سے شرم محسوس کرتے ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جنت میں میں نے وہ پھل کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، اب مجھے شرم ہے کہ اللہ کے سامنے مسئلے کو لے کر میں کیسے جاؤں۔ نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی جس دعا کا حکم نوح علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا، اپنے بچے کے تعلق سے شرم محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، اگر میں مسئلہ لے کر جاؤں تو کیسے جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بس چوک ہو گئی تھی، انہوں نے کچھ کلمات استعمال کر لیے تھے، ابراہیم علیہ السلام شرم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ مسئلہ میں لے کر جاؤں تو کیسے جاؤں۔ یہ انبیاء کا عالم ہے، انبیاء کا عالم ہے۔ محترم حضرات، انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے،
اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ میری زندگی ایسی، میرے روز و دن ایسے، میرے کام اور میرے اقوال ایسے ہیں، جب اللہ کے سامنے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، اللہ کے سامنے جاؤں تو میں کیسے جاؤں۔ یقیناً انسان کو وہاں پر اس معاملے میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کی ذات سے پہلا حق ہے کہ انسان شرم محسوس کرے۔ اسی لیے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے مجھے، قال اوصینی، وصیت کیجئے، قال اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، میں وصیت کرتا ہوں تجھے کہ تو اللہ کی ذات سے ویسے ہی شرم کر جیسے تو تیری قوم کے کسی بڑے نیک انسان سے شرم کرتا، کسی بڑے نیک انسان کے سامنے برائی کرنے میں شرم کرتا ہے، بد کلامی کرنے میں شرم کرتا ہے، غلط کام کرنے میں شرم کرتا ہے، ویسے ہی تو اللہ کے معاملے میں شرم محسوس کر۔ آپ نے صحابی کو وصیت کی، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ کی ذات سے شرم کرو، اللہ کی ذات سے حیا کرو، اللہ بڑا ہی حیا، اللہ کی ذات بڑی حیادار ہے، وہ بڑی ہی ستیر ذات ہے، چھپانے والی ذات ہے، شرم محسوس کرو، جیسا کہ اس کے ساتھ حیا کرنے کا حق ہے تم ویسے ہی اللہ کے ساتھ حیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت ہی زور دیا۔ صحابہ نے آپ سے سوال کیا، پوچھا کیا کوئی گھر میں تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو کیا اپنے پورے لباس کو اتار کر تنہا رہ سکتا ہے، ننگا رہ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے شرم کی جو بات ہے کہ ننگا رہنے میں، اگرچہ کہ لوگوں میں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے شرم محسوس کرے اس کام میں۔ انسان قضاء حاجت میں اپنے سطر کو کھولتا ہے، بیوی کے پاس اپنے سطر کو کھولتا ہے، بغیر کسی غرض سے اگر سطر کھولنے کی بات آئے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، وہاں اگر سطر کھولنے کی بات آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں بھی سطر کو نہ کھولے، بلکہ وہاں اللہ کے ساتھ حیا کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ وہ شرم محسوس کرے۔ محترم حضرات، اللہ کے ساتھ شرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم دیا ہے، مال دیا ہے، بہتر زندگی دیا ہے، وہی ہمیں پال رہا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانی کرنے پہ آئیں، وہاں سوچیں کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دیا ہے تو ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر رات کی تنہائی اور اندھیرے میں اگر ہم کچھ برا کام انجام دے رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کر اگر برائی کچھ کر رہے ہیں، ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات سے شرم محسوس کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان اعمال کا حساب چکانا ہے، جواب دینا ہے، اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ یہی اللہ کے ساتھ حیا کرنے کا معاملہ، اللہ کے ساتھ حیا کی یہی بات ہے۔ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا استحیوا من اللہ حق حیائہ، لوگوں اللہ کے ساتھ حیا کرو جیسا کہ اس کے ساتھ حیا کرنے کا حق ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے ساتھ حیا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا جو دماغ ہے، سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، جو تمہارا پیٹ ہے، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مت دو۔ یہ اللہ کے ساتھ حیا کرنا، اللہ کے ساتھ شرم کرنا۔ گویا کہ انسان زندگی گزارے تو وہاں پر اللہ کو حاضر و ناظر مان کر، جیسا کہ احسان کی تعریف میں کہا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے کرو کام کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو کم سے کم یہ تصور تمہارے اندر ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گھر کے اندر معاملات میں حیا، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر، تجارت کے معاملے میں حیا، اگر میں کسی کو دھوکہ دوں تو اللہ دیکھ رہا ہے کل کیا جواب دوں گا، اگر تعلقات کو میں کاٹوں توڑوں، وہاں اللہ کے نام سے حیا پیدا کریں۔
یہ شریعت نے تعلیم دی کہ حیا کے درجات میں سب سے بڑا درجہ اللہ کے ساتھ حیا کرنے کا ہے. محترم حضرات، اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے حیا کرنے کا، وہ لوگوں کے ساتھ حیا کرنا ہے. لوگوں کے درمیان جب انسان رہتا ہے تو ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرے، عمر کا خیال کرے، بڑپن کا خیال کرے، اور ایسے وقت میں لوگوں کے درمیان رہے تو بد زبانی سے اپنے آپ کو بچائے، بد فعلی سے اپنے آپ کو بچائے. لوگوں کے درمیان رہ کر وہاں حیا کا پہلو اختیار کرے. اور لوگوں کے درمیان حیا کیا ہے، جس کی تعریف میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. گناہ یہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہارے دل میں بات کھٹکے اور تم اس بات کا ڈر محسوس کرو کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا، لوگوں کے سامنے اگر یہ بات آ جائے تو کیا ہوگا. گویا کہ حیا کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی اور کہا اگر حیا کوئی اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اور یقیناً بے حیائی ایک کبیرہ گناہ. حیا کو ترک کر دینا ایک کبیرہ گناہ ہے. جب انسان کے اندر حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان نہ ماں باپ کی قدر کا لحاظ رکھتا ہے، نہ بھائی بہنوں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، نہ معاشرے میں محلے میں رہنے والے بڑے افراد کی تعظیم کا خیال رکھتا ہے، نہ بچوں کی شفقت کی بات سامنے آتی ہے. کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہتی. اخلاق کا پہلو اس کے یہاں سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے بارہا یہ تعلیم دی کہ انسان حیا دار بنے، پاک دامن بنے، حیا اپنے اندر پیدا کرے. محترم حضرات، آج معاملہ بالکل اس کے برخلاف دکھائی دیتا ہے حیا کے اعتبار سے. ہم نے حیا کے معاملے کو بہت ہی محدود پہلو میں دیکھا ہے. ہم نے سمجھا کہ اگر میں کوئی بڑی برائی کروں تو وہاں مجھے شرم کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، ایسی کوئی معاشرے میں بڑی خراب برائی ہے، اگر مجھے انجام دینا ہے وہیں پر مجھے شرم محسوس کرنا ہے. ہم نے بہت ہی محدود پہلو میں سے دیکھا ہے. جبکہ اسلام نے جو حیا کی تعلیم دی ہے یہ بڑی بڑی برائیوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کے پورے رہن سہن سے اور پوری زندگی سے متعلق ہے. یعنی انسان اگر بات کرے تو اچھے الفاظ میں بات کرے، لان تان نہ کرے. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کی، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البغی ولا الفاحش، کہ مومن نہ لان تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ کبھی برے کام کرتا ہے، نہ بری زبان استعمال کرتا ہے. آپ نے پوری زندگی اس میں شمار کر دی. زبان سے گالی دینا یہ بے حیائی ہے، کسی پر تہمت لگانا، بہتان لگانا یہ بے حیائی ہے، کسی کی عزت نکالنا، عزت پر حرف لانا یہ بے حیائی ہے، مذاق اڑانا یہ بے حیائی ہے. اگر انسان آگے بڑھ کر اپنے افعال سے بڑوں کی تعظیم کیے بغیر ہاتھ اٹھا دے، مار دے، ظلم کر دے، حقوق کو مار لے، یہ بے حیائی ہے لوگوں کے تعلق سے. حیا لوگوں کے درمیان رہ کر انسان اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزارے. اور حیا یہ تقوی کے اوصاف میں سے ایک بڑی صفت ہے. انسان کے اندر جب حیا آئے گا تو وہیں سے انسان کے اندر تقوی شروع ہوتا ہے. اگر اللہ سے انسان حیا کرے برائیوں سے بچ جاتا ہے. اگر لوگوں کے درمیان رہ کر انسان حیا اختیار کرے ہر طرح کے برائیوں سے بچ جاتا ہے، تقوی اس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے اور انسان متقی ہو جائے تو رب العالمین کا وعدہ ہے اس کی زندگی تو کامیاب ہے، روزی کا انتظام، عزت کا انتظام، خوشحالی اس کی زندگی میں آتی رہے گی. اور اسی قدر حیا کے مراتب میں ایک اہم مرتبہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات سے حیا کرے. خود اپنی ذات سے انسان حیا کرے. اپنی ذات سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی ذات میں اپنا محاسبہ کرے. اپنا محاسبہ کرے، کیا میں بھی ایک مومن ہوں؟ کیا میں بھی ایک نمازی ہوں؟ کیا میں بھی ایک حاجی ہوں کہ اتنے اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر فلاں فلاں خرابیاں پائی جاتی ہیں، فلاں فلاں برائیاں پائی جاتی ہیں. انسان خود اپنی ذات کا محاسبہ کر کے اپنی ذات سے حیا پیدا کرے.
جب خود کا محاسبہ انسان کے سامنے آ جائے، انسان کے سامنے خود کے تعلق سے یہ بات محسوس ہو جائے کہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، تو خود بخود انسان بہتر زندگی گزارے گا۔ محترم حضرات، جہاں تک خود کے لیے حیا کرنا اور لوگوں کے لیے حیا کرنے کی بات ہے، دیکھیے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حیادار تھے اور آپ نے جو حیا کی تعلیم دی ہے اسی کا اثر صحابہ کی زندگی میں بہت گہرا تھا۔ ایک حیا کی مثال احادیث میں بتائی گئی ہے، جبکہ وہاں حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی صحابی نے حیا کیا۔ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا، کہا ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، کہ لوگوں ایک درخت ہے درختوں میں جس کے پتے کبھی نہیں گرتے اور اس کی مثال مومن کی ہے۔ واقعہ مشہور ہے، لیکن اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، چھوٹے صحابی ہیں۔ دیکھا کہ مسئلہ جب سب کے سامنے آیا ہے، واضح ہے، لیکن جواب دینے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں کیوں آگے بڑھ کر بولوں؟ جبکہ جواب معلوم تھا، انہیں جواب معلوم تھا، بس وہ حیا کا اور بڑے لوگوں کی قدر و منزلت کا معاملہ اتنا زیادہ تھا، عزت و احترام کا مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے آپ کو پیچھے رکھ لی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان مجھے معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہاں پر علم کے معاملے میں حیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی بات بتانا ہو، علمی بات، مسئلہ دریافت کرنا ہو، حق کو جاننا ہو، وہاں پر حیا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک چھوٹے صحابی کے اندر اس قدر لوگوں کی عظمت، بڑوں کے احترام کی بات ہے کہ وہ صحابی بڑوں کا خیال کرتے ہوئے خاموش رہ گئے۔ ایک واضح مثال ہے کہ صحابہ کی تربیت اس مسئلے میں کیسے ہوئی تھی۔ محترم حضرات، جب لوگوں کے درمیان حیا کی بات آتی ہے، ایسے وقت میں ہمیں بات یاد رکھنا چاہیے کہ حیا کا پہلو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان رہ کر حیا کا پہلو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں پر چاہیے کہ سب اس بات پر عمل کریں، جہاں بے حیائی ہوتی ہو وہاں خود اس سے رکیں اور دوسروں کو روکیں، جہاں اختلاط کی بات آتی ہو وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، جہاں بے پردگی کا مسئلہ آتا ہے وہاں اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ صحابہ میں، صحابیات میں ایک صحابیہ ہیں ام خلاد صحابیاں، معرکے میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے شہید ہو گئے۔ اپنے بیٹے کے تعلق سے دریافت کرنے کے لیے جب یہ پہنچی تو پورے نقاب میں تھی، پورے پردے میں تھی۔ جب یہ ماتم کا مسئلہ ہے، یہ غم کا معاملہ ہے، ایسے وقت میں بھی انہیں پردے میں دیکھ کر بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے غم کے حالت میں بھی یہ بالکل پردے میں ہیں۔ تعجب ہوا تو ان کے تعجب کا جواب دیتے ہوئے ام خلاد صحابیہ نے فرمایا، لوگوں میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میری حیا ختم نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا دنیا سے ختم ہوا ہے، میری حیا ختم نہیں ہوئی، میری حیا ابھی زندہ ہے، اگرچہ کہ غم کا معاملہ ہے، لیکن ایسے وقت میں کیوں اپنی حیا کو ضائع کر دوں؟ ذرا سوچو کہ غم کا معاملہ ہے، وہاں پر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون سامنے ہے، گھڑی کیسی ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی انسان پرواہ نہیں کرتا کہ ایسے وقت میں بھی ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی ہے۔ ہمارا معاملہ اس کے برخلاف، خوشی کے وقت میں بھی ہم لوگ بالکل اختلاط کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو مردوں میں عورتیں داخل ہو جاتی ہیں اور عورتوں میں مرد داخل ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ غلط چیز ہے، جو بھی کرے جہاں بھی ہو یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اور اسی عمل میں ایک عمل
اگرچہ کہ ہمارے یہاں وہ رائج ہے، غلط لوگ تصور نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے جب شادی بیاہ میں دلہن کے پاس دستخط لینے کی بات آتی، اب لوگ باقاعدہ 2 مردوں کو وہاں بھیجتے ہیں. یقیناً دلہن کے لیے وہ محرم ہے جو دستخط لینے والا ہے، تو کیا مجلس میں موجود تمام عورتوں کے لیے محرم ہے وہ؟ اور جو جانے والے لوگ ہیں کیا سب عورتوں کا محرم ہے؟ ہرگز نہیں. جب عورتوں کے درمیان مردوں کا داخلہ درست نہیں ہے، ایسے وقت میں تو ہمیں بچنا چاہیے. اس کے لیے ہم طریقے اختیار کر سکتے ہیں. مرد باہر رہیں، عورتوں کو دے کر بول کر دستخط لے سکتے ہیں. جہاں تک رضامندی کی بات ہے، پورے شادی کے ایام میں رضامندی ہوتی رہتی ہے. جتنے بھی کام طے پاتے ہیں سارے کام رضامندی میں شامل ہیں، اجازت میں شامل ہیں. یہ بے حیائی خطرناک چیز ہے. محترم حضرات، آج جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے حیا سے متعلق، اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے 14 فروری کی بات آتی ہے تو یقیناً سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ محبت والوں کا دن ہے، عید محبت ہے، یوم عاشقاں ہے. یقیناً لوگ اس طرح کی باتیں چرچے میں لاتے ہیں، جیسے ہی وہ دن آئے اس کے تعلق سے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یقیناً ہمارے نوجوان اس عمل سے بالکل محفوظ ہوں گے، اور رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے حیائی کے دنوں سے، یہ بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اور جو دن اس بے حیائی کے طور پر مختص کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، لیکن دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ہے ایسا ہے کہ فون ہونے کی وجہ سے کہ آج ہم لوگوں کے درمیان آ کر یہ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن فونوں کے ذریعے اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں. دوسروں کو میسج بھیجنا، پیغام بھیجنا، مبارکبادی بھیجنا، تعلقات قائم کرنا، یقیناً یہ ہم نوجوانوں کے اندر کہیں نہ کہیں پایا جا رہا. اس بات کو آج ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً جو دن منتخب کیا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے، وہ دنیا داروں کا دن ہے، بے حیائیوں کا بنایا ہوا دن ہے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. شیطان ان کے ذریعے لوگوں کے اندر خرابی، فساد برپا کرنا چاہتا ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ شریعت نے اجنبی عورتوں کو اجنبی مردوں سے، اجنبی مردوں کو اجنبی عورتوں سے بات چیت کرنے سے منع کیا، ملاقات کرنے سے منع کیا، تعلقات قائم کرنے سے منع کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان برے تعلقات کی بنا پر گھر والوں کے، خاندانوں کی عزتیں مٹی میں مل جاتی ہیں، کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور انسان اس بے حیائی کی وجہ سے اپنی دنیا برباد کر لیتا ہے اور آخرت کے اندر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے دن میں اگر کوئی بے حیائی کا کام انجام دے رہا ہے، چاہیے کہ وہ رک جائے. دوستی کے درمیان دوستوں میں کوئی کام کر رہا ہے، روکے. یہ سب کی ذمہ داری، یہ سب کی ذمہ داری ہے. حیا سے انسان کے اندر بہتری آتی ہے. جب حیا ہی ختم ہو تو سارے کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم حیا کو چھوڑ دو تو اس کے بعد جو چاہے کر لو. تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو ہر چیز تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی. اور اس ویلنٹائن ڈے کے علاوہ ایک دوسری وجہ اس عنوان کے انتخاب کی ہے. آج ہمارے ماحول میں جو تعلقاتی خرابیاں، معاملے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جس میں لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. کوئی بھائی کا حق مارتا ہے تو کوئی بھائی بہنوں کے حق کو مار دیتا ہے. جائیداد کی تقسیم کی بات ہو، یا کہ مرتبے اور مقام کی بات ہو، یا والدین کے خدمت کی بات ہو، جتنے بھی تعلقاتی مسائل یہاں آ رہے ہیں، یقیناً اس کی وجہ میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان حیا کو چھوڑ کر سب کے حقوق کو مارتا. اس لیے کہ جب اسے معلوم ہے اگر میں یہ حق ماروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں بات آئے گی، جماعت میں بات آئے گی، لوگوں کے درمیان چرچے ہوں گے، لیکن انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا.
اس کی طرف توجہ نہیں دیتا, نہیں سوچتا. کچھ بھی ہو, بولنے والا کچھ بھی بول لے, سوچنے والا کچھ بھی سوچ لے, لیکن مجھے یہ لینا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. یقیناً انسان جب حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں کی باتوں کا خیال کیے بغیر ہر طرح کے ناجائز کام کو کرتا چلا جاتا ہے. اور اسی قدر اس موضوع کے انتخاب کی وجہ میں ایک وجہ یہ ہے محترم حضرات, جو حیا کے اختیار کرنے کی بات ہے وہ برائی سے رکنے میں حیا اختیار کرنا ہے, ورنہ حق کہنا ہے, اچھائی پر چلنا ہے, صحیح تعلیم حاصل کرنا ہے, اور اسی میں اگر حلال روزی کمانا ہے تو وہاں پر حیا اختیار نہیں کرنا, بلکہ اگر کوئی وہاں پر بھی اپنے اندر حیا کی کیفیت اختیار کرتا ہے تو وہ حیا نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے, بزدلی ہے. اس لیے کہ نوجوانوں میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جب تجارت اور کاروبار کی بات آتی ہے تو وہاں یہ سوچ کر خاموش رہ جاتے ہیں اگر میں یہ کام کروں تو لوگ کیا سوچیں گے, اگر میں یہ کام کروں تو لوگوں کے درمیان کیا باتیں ہوں گی. جبکہ جب ایک نوجوان حلال روزی کے طریقے کو اختیار کیا ہے وہاں اسے شرم محسوس نہیں کرنا, شرم محسوس نہیں کرنا ہے. حلال روزی کمانے میں انسان لگے, بھلے سے کہنے والے کچھ بھی کہیں, بھلے سے لوگوں کو وہ پسند نہ آئے, لیکن جب انسان اس پر راضی ہے, طریقہ حلال ہے, بہتر زندگی گزارنے کے ذریعے کو اس نے اپنایا ہے, وہاں پر چاہیے کہ وہ آگے بڑھے, رب العالمین کی ذات پر امید رکھ کر آگے بڑھے. یقیناً کچھ کہنے والے بھی بعد میں تعریف کریں گے, کچھ کہنے والے بھی بعد میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, بلکہ دوسروں کو بھی اسے بطور مثال پیش کریں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے اندر پیدا کریں, برائی سے اپنے آپ کو روکیں اور صحیح کام میں بزدلی نہ اختیار کریں, صحیح کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جو دن ہمارے سامنے آ رہا ایسے دن میں کوئی برا کام انجام نہ دیں, اور دوستوں کے درمیان اگر کوئی ایسا کام پایا جا رہا ہو تو چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے روکیں, اگر روک نہیں سکتے تو دل میں برا سمجھیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ برائیاں پائی جا رہی ہیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو اپنے اندر حیا کا مادہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے, لوگوں سے اور خود کی ذات سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے رہنے والوں میں جن موحدین کا انتقال ہوا ہے اللہ سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. رب العالمین سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نفع بخش علم سے آراستہ پیراستہ فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.